وہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ معاذ اللہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اب صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، یا رسول اللہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک جناب عثمان غنی کا بدلہ نہ لے لیں۔ اب یہ جو خبر تھی یہ خبر جھوٹی تھی، وہ مشہور ہو گئی۔ مشہور یوں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور وہاں سے قریش کو جب پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمان ہم سے جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں اور کہیں ہم سے جو ہے یہ لڑائی کرنے آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ اس سے پہلے جو ہے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بدر کے میدان میں فتح و نصرت عطا فرمائی تھی، اور ان کے سامنے احد کا بھی معرکہ تھا، دیگر معرکے ہو چکے تھے، تو اس لیے وہ اس خوف میں تھے کہ کہیں ہم سے لڑنے تو نہیں آ رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم فقط عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں لڑنے کا۔ تو حضور نے جناب عثمان غنی کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ تم اہل مکہ سے بات کر کے آؤ کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ میں آئے، وہاں کے بڑے بڑے سرداران سے ملاقات ہوئی، تو اہل قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا کہ نہیں، اس سال تو آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اس سال تو خیر آپ لوگ واپس جائیں، ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے۔ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اہل مکہ نے کہا کہ اے عثمان، چلو تم آ گئے ہو تو ایسا کرو کہ تم طواف بھی کر لو، حجر اسود کو بوسہ بھی دے لو، ہم آپ کو یہ اجازت دیتے ہیں، آپ کر لیں، آپ آ گئے ہیں تو آپ یہ کام کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ جب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا جو ہے وہ محبت بھرا جواب دیا، آپ نے کہا کہ عثمان اللہ کے رسول کے بغیر طواف نہیں کرے گا، اللہ کے رسول کے بغیر، یعنی حضور کو وہاں روکا ہوا ہے اور میں یہاں طواف کروں، فرمایا کہ نہیں، میں حضور کی یہاں موجودگی کے بغیر میں کبھی طواف نہیں کروں گا۔ اب یہاں سے ایک بات قابل غور ہے، حجر اسود بھی سامنے ہو، خانہ کعبہ بھی سامنے ہو، مقام ابراہیم بھی ہو، صفا مروہ کی وہ مقدس پہاڑیاں بھی ہوں، اور آپ کا جی بھی للچاہے، مگر آپ رک جائیں اس وجہ کر کے کہ نہیں حضور نہیں ہے تو حضور کے بغیر میں طواف نہیں کروں گا۔ ادھر صحابہ کرام علیہم الرضوان آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ جناب عثمان وہ طواف بھی کر رہے ہوں گے حجر اسود کا، خانہ کعبہ کا حجر اسود کو بوسہ بھی دے رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ہماری موجودگی کے بغیر وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ اتنے میں خبر آ گئی کہ جناب عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ پھر حضور نے سب صحابہ کرام سے بیعت لی، تو اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اس بیعت کو بیعت رضوان۔ 1400 صحابہ کرام نے بیعت لی۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، اللہ آپ کے ان صحابہ سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس درخت کے نیچے، وہ ایک خاردار درخت تھا جس کی شاخیں، جس کی ٹہنیاں پھیلی ہوئی تھی، اس درخت کے نیچے بیٹھ کے صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو عربی میں اس درخت کو کہتے ہیں سامورہ، تو سامورہ درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ کے ان صحابہ کرام نے بیعت کی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی، اللہ آپ کے ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے بیعت کی آپ کے ہاتھ پر۔ اب وہ بیعت کیا تھی؟ اسلام کے لیے لڑنے کی، جناب عثمان غنی کا بدلہ لینے کی، اور بغیر ساز و سامان کے جذبہ جہاد ان کا دیکھیں کہ حضور کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر لی۔ تو فرمایا اے نبی، اللہ آپ کے ان صحابہ کرام سے راضی ہو گئے۔ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
حضور نے فرمایا کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ان میں سے ایک بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً حضور نے جنت کی خوشخبریاں دی ہیں. اصحاب بدر ہوں، اصحاب احد ہوں، اصحاب خندق ہوں، حنین ہوں، اللہ کے رسول نے وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کو اجتماعی طور پر جنت کی خوشخبریاں دی ہیں. مگر انفرادی طور پر جن صحابہ کرام کا حضور نے نام لے کر انہیں جنت کی خوشخبری دی وہ 10 صحابہ کرام ہیں کہ جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَغَانِمَ كَثِيرَةٍ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ لیں گے اللہ رب العزت عزت والا اور حکمت والا ہے. تو یہاں سے مراد یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب صحابہ کرام واپس لوٹ آئے تو حدیبیہ کے 6 مہینے بعد صحابہ کرام کا یہود کے ساتھ بہت بڑا مارکہ ہوا کہ جسے مارکہ خیبر کہا جاتا ہے، جسے غزوہ خیبر کہا جاتا ہے. تو پھر اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو کثیر دولت اور کثیر مال عطا فرمایا تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان کے دن غزوہ خیبر کے بعد بدل گئے تھے. غزوہ خیبر کے بعد صحابہ کرام کی جو مالی پوزیشن تھی وہ بدل گئی تھی. اس سے پہلے صحابہ کرام کی جو مالی پوزیشن تھی وہ بہت کمزور تھی. صحابہ کرام خود کہتے ہیں ہمیں کبھی کھانے کو میسر ہوتا کبھی نہ ہوتا. اصحاب صفہ کا کیا حال ہوتا کہ حضور کی بارگاہ میں کبھی کوئی دودھ کا پیالہ پیش کر دیتا تو اللہ کے رسول وہ دودھ کا پیالہ ان صحابہ کرام کو حضور جو ہے وہ پیش فرما دیتے تھے. یہ حالت تھی صحابہ کرام کی. مگر جب اللہ رب العزت نے حضور کے اصحاب کے اندر ایمانی پاور، ایمانی طاقت، اخلاص، خلوص، للہیت کو دیکھا تو پھر اللہ رب العزت نے ان پر انعام و اکرام کی بارش فرما دی. تو خیبر کے بعد اب صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے کثیر مال و دولت عطا فرما دی اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا. جب صحابہ کرام میں سے جناب عمر بن عاص اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام جب ان کی زندگی کے آخری ایام کو پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بازی تو جناب مصعب بن عمیر لے گئے، بازی تو جناب امیر حمزہ لے گئے. تو ان سے پوچھا جاتا تھا کیوں؟ وہ فرماتے تھے اس لیے کہ جناب مصعب بن عمیر کا زمانہ ہو یا امیر حمزہ کا زمانہ ہو کہ جب وہ احد میں شہید ہوئے تو صحابہ کرام، کئی صحابہ کرام آخری وقت میں وہ رونے لگ گئے. آخری وقت تھا تو وہ رونے لگ گئے. تو رونے کی وجہ پوچھی جاتی کیا موت کا ڈر ہے؟ کہتے نہیں. فرماتے ہم رو اس لیے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں اس بات کی تمنا ہے کاش ہمارا وصال بھی اس وقت ہوتا کہ جب مسلمانوں کے دن تنگی کے دن تھے. اور پھر وہ کہتے کہ جناب مصعب بن عمیر کا زمانہ کیسا کہ بے سر و سامانی کی حالت میں دنیا سے گئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ مال و دولت کچھ بھی نہیں تھا. کہ جب جناب مصعب بن عمیر کو کفن دیا جاتا نا تو سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہوتے اور پاؤں کو ڈھانپا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا. یعنی ایک چادر تھی کفن کی اور وہ بھی پوری نہیں تھی. سر کو ڈھانپے پاؤں ننگے، پاؤں کو ڈھانپے سر ننگا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے سر پر چادر رکھ دو اور ان کے پاؤں پر اذخر نامی گھاس ہوتی ہے عرب کے اندر، فرمایا کہ اس گھاس کو کاٹ کر وہ ان کے قدموں پہ رکھ دو. تو اب یہ صحابہ کرام روتے کیوں تھے؟ کہتے کہ وہ ہم سے تو کئی گنا زیادہ بہتر تھے، وہ ہم سے کئی گنا زیادہ افضل و اعلیٰ تھے کہ انہوں نے فاقے کی زندگی گزاری اور یوں دنیا سے چلے گئے. اور اپنے بارے میں کیا کہتے؟ فرماتے جاؤ ہمارے گھر کے کونے میں دیکھو، آپ کو کہیں درہم تو کہیں دینار ملیں گے، کہیں درہم تو کہیں دینار ملیں گے. اور ایک صحابی نے فرمایا کہ جاؤ میرے گھر میں دیکھو کیا ہے، تو دیکھا گیا تو 40 دینار تھے، 40 دینار. فرمایا کہ وہ تو بے سر و سامانے کی حالت میں چلے گئے اور ہمارے پاس دولت آ گئی ہے. یعنی اتنی قلیل دولت پر بھی وہ روتے تھے ہمارے پاس یہ آئی کیوں ہے، ہمارے پاس یہ آئی کیوں ہے.
اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے خیبر کے بعد، یہ جو مارکا ہوا نا خیبر، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی مالی پوزیشن جو تھی نا پہلے سے وہ مضبوط ہونا شروع ہو گئی. جب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی کو پڑھو، آپ خود فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ میں بھوک کی وجہ سے گر جاتا تھا. ظاہر ہے جب بندے کو کئی دنوں سے کھانا میسر نہ ہو تو کمر اس کی جھک جاتی ہے، بالآخر وہ گر بھی جاتا ہے. فرماتے ایک دو دن ایسا بھی آیا کہ میں مسجد نبی کے دروازے میں گرا ہوا تھا، اور یہاں تک لکھتے ہیں کہ لوگ میرے اوپر سے پھلانگ کے جا رہے تھے اور انہیں میری خبر ہی نہیں تھی. انہیں میری خبر ہی نہیں تھی. ایک دور تو وہ تھا جناب ابو ہریرہ کا، پھر ایک دور وہ بھی پلٹ کے آیا کہ کہتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کیا کرتے تھے، ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کیا کرتے تھے. تو پہلے جو دور تھا وہ تنگی کا دور تھا. جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں سب سے امیر صحابی، فرماتے ہیں کہ صحابی گزرے تو انہیں دعوت دی گئی ایک کھانے کی. اس کھانے میں کیا تھا؟ اس کھانے میں بکرے کا گوشت اور چپاتیاں تھی روٹی کی شکل میں. تو کہا آئیے جناب کھائیے. جناب ابو ہریرہ کو دعوت دی گئی تھی. تو آپ جب قریب آئے تو دیکھ کر رونے لگے. فرماتے ہیں کہ آج تو ہمیں چپاتیاں میسر ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کبھی یہ کھانا بھی میسر نہ ہوا تھا. اور پھر آپ روتے ہوئے واپس چلے جاتے. کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ آج ہمیں طرح طرح کے جو کھانے میسر ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھانے کبھی میسر ہی نہیں ہوئے تھے. مگر وہ جو حضور کا فاقہ تھا نا، وہ حضور کا اختیاری تھا، وہ حضور کا اختیاری تھا. سرکار نے اس کو خود چنا تھا. اللہ نے اختیار دیا تھا، اے نبی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو بادشاہ نبی بنائیں. بادشاہ نبی جیسے جناب سلیمان علیہ السلام، دنیا کی ہر دولت ہر چیز آپ کے ہاتھوں میں ہوگی جیسا چاہیں. اور ایک ہے بادشاہ نبی تو وہ، اور ایک ہے عبد نبی. عبد نبی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جناب جبریل یہ دو اللہ رب العزت کی جو حضور کے لیے چوائس تھی وہ لے کر آئے. تو حضور نے فرمایا اے جبریل تم مشورہ دو، میں کیا بنوں، بادشاہ نبی بنوں یا عبد نبی بنوں؟ تو جناب جبریل نے کہا حضور میری رائے یہ کہ آپ عبد نبی بنے، آپ عبد نبی بنے. تو حضور نے پھر اس کو خود اختیار کیا. حضور کا یہ فقر، حضور کا یہ فاقہ، یہ حضور کا اختیاری تھا. سرکار نے اس کو خود چنا تھا. حضور خود فرمایا کرتے تھے اے پروردگار محمد آل محمد کو ایک دن کھانا دے دوسرے دن نہ دے. فرماتے 2 دن دے اور 1 دن دے، 2 دن نہ دے اور 1 دن دے، اور جب تو نہیں دے گا تو تیری شکر کریں گے، صبر کریں گے، جب تو دے گا تو تیری حمد کریں گے. تو صحابہ کرام کے حالات خیبر کے بعد جو ہے وہ بدلنا شروع ہوئے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، مالک تمہیں جو ہے وہ بہت ساری غنیمتیں دے گا. تَأْخُذُونَهَا، تم ان کو لوگے. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ تمہیں یہ جلد عطا فرمائے گا، لوگوں کے ہاتھ تم سے اللہ روک دے گا، ایمان والوں کے لیے نشانی ہو اور اللہ تمہیں سیدھی راہ دکھائے. اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا اللہ، پھر وہ کھلتا ہی گیا کہ صحابہ کرام وہ جو کیسر و کسرا کے خزانے صحابہ کرام کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے. جناب سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب حضور نے ہجرت کی تھی نا مکے سے مدینے، تو ان کو اہل مکہ نے ایک لالچ دی تھی، کہا کہ جو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا ہم اسے اتنا اتنا انعام دیں گے. جناب سراقہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے بھی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میں حضور کے پیچھے چل دیا. فرماتے جب میں دور جا کے حضور کو پا لیا نا، اور میری یہ نیت تھی کہ معاذ اللہ میں حضور کو پکڑوں، فرماتے جب سرکار نے پلٹ کے میری طرف دیکھا تو میں اپنے گھوڑوں کے پاؤں سمیت زمین میں دھس گیا. اور پھر میں نے اپنی نیت کو درست کیا اور میں نے حضور سے عرض کیا آپ کرم فرمائیے. حضور نے جب دعا کی تو اللہ نے مجھے باہر نکالا.
فرماتے پھر وہ جو 100 اونٹوں کی لالچ تھی وہ پھر میرے ذہن میں آئی، تو پھر میری نیت جب بدلی تو حضور نے جب پلٹ کر دیکھا تو پھر میرے گھوڑے کے پاؤں کھر زمین میں دھس گئے. میں نے حضور نے پھر پلٹ کر دیکھا تو میں نے کہا سرکار کرم فرمائے. کہتے 2 سے 3 دفعہ ایسا ہوا اور پھر میں سمجھ گیا کہ یہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. اور میں نے حضور سے کہا کہ آپ مجھے معاف فرما دیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، جو بھی مجھ سے پوچھے گا میں کہوں گا مجھے پتہ نہیں وہ کہاں گئے، آپ میرے دعا فرما دیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، جو بھی مجھ سے پوچھے گا نا میں بتاؤں گا مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گئے ہیں. جناب سراقہ وہاں سے چلے، کیونکہ پوچھتا پتہ چلا نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. پھر اللہ نے ان کے دنوں کو پھیرا، ان کی تقدیر کو پھیرا، وہ حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو پھر حضور نے فرمایا اے سراقہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تمہیں سونے کے کنگن پہنائے گا. ایک وقت ایسا بھی آئے گا اللہ تمہیں سونے کے کنگن پہنائے گا. وہ وقت کب آیا کہ جب کیسر و کسریٰ کو فتح کیا نا تو سونے کی صندوقیں، سونے سے اپنا صندوقوں سے بھرے ہوئے زیورات جناب عمر کی بارگاہ میں لائے گئے، تو جناب عمر نے سونے کا کنگن اٹھایا اور جناب سراقہ کو پہنایا، اور پہنانے کے بعد پھر نکال لیا. پہنانے کے بعد کہ حضور کا تھا وہ فرمان تھا نا اللہ تجھے پہنائے گا، پہنا دیا پھر اتار لیا، اس لیے کہ مرد پر تو جائز نہیں ہے. حضور نے پھر اتار لیا اور فرمایا اے سراقہ وہ جو اللہ کے رسول نے آپ سے وعدہ کیا تھا اللہ نے اس وعدے کو سچا فرما دیا ہے، یعنی اب آپ کی ملکیتیں بیچیں جو بھی کریں. تو صحابہ پر وہ دن بھی آئے کہ اللہ نے انہیں سونے کے کنگن بھی پہنائے. اللہ اکبر. تو کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ تمہیں بہت سا مال غنیمت عطا کرے گا اور آئندہ فتوحات سے، اور کوئی کافر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور دوسری غنیمتوں کا بھی وعدہ فرمایا ہے تم پر کہ جنہیں اللہ نے تم پر انہیں قدرت دی ہے، اللہ نے گھیر رکھا ہے تمہارے دشمنوں کو. یعنی ایک تو فتوحات، بدر کا مارکہ، خندق کا مارکہ، خیبر کا مارکہ، موتا کا مارکہ، یہ تو وہ مارکے تھے جو حضور کی حیات میں ہوئی، اور کئی ایسے مارکے جو حضور کے بعد ہوئے اللہ نے صحابہ کو وہاں سے بھی دولت عطا فرمائی. اللہ اکبر. پھر حضور شبی ارشاد فرمایا کرتے تھے، حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، ہاں مجھے خوف اس بات پر ہے کہ میری امت دنیا میں پڑ جائے گی، دنیا کی مال و متاع میں، دنیا کی رنگینیوں میں، اس میں پڑ جائے گی. باقی مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، شرک کا خوف نہیں ہے، ہاں دنیا کی لالچ میں گم ہو جائے گی مجھے اس کا خوف ہے. اب آپ دیکھیں عرب ممالک کو دیکھیں، کل تک جو اونٹوں کے گوشتوں کو سکا کر بیچا کرتے تھے اور ان کا گزر بسر ہوتا تھا، اور آج آسمانوں سے فلک شگاف عمارتوں کے اندر ان کا بسیرا ہے. آپ اگر 70 سال 80 سال پہلے جائیں، آج جتنے بھی عرب کے اندر بڑے بڑے حکمران ہیں یہ کل تک اونٹوں کا گوشت سکا کر حجاج کرام کو بیچا کرتے تھے. ان کا گزر بسر یہی تھا. جو حاجی آتے ان حاجیوں کی ڈولیوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ان کو طواف کرواتے، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے، ان کے لیے لکڑیاں جمع کر کے ان کے لیے چولہے جلایا کرتے تھے. اور آج دولت کتنی وافر مقدار میں آ گئی کہ آج عرب کے اندر بیٹھ کے پوری دنیا کے جو ہے وہ عیاشیوں کے مزے کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا قرب قیامت یہ زمین اپنے اندر سے سونے زیورات اگل دے گی. جب جناب امام مہدی کا زمانہ آئے گا تو یہ زمین نکال دے گا، سارے خزانے نکال کے باہر پھینک دے گی. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر کافر تم سے لڑے تو ضرور تمہارے مقابلے سے میں پیٹ پھیر جائیں گے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ تو اپنا کوئی حمایتی پائیں گے نہ کوئی مددگار پائیں گے. تو یہ تو قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، اگر کافر تمہارے مقابلے میں آئیں گے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، وہ ٹک ہی نہیں سکیں گے تمہارے سامنے، اس لیے کہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب ابو جہل جو ہے وہ آیا نا بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تیار تھے، تو اس نے صحابہ کرام کو ایک جملہ کہا تھا، کیونکہ وہ لات و منات و عزا کا پجاری تھا. تو اس نے صحابہ کرام کو کہا لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ،
کہا ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس تو عزا ہی نہیں ہے. عزا یعنی بت کو کہتے ہیں، بڑا بت. ان کا ایک بت کا نام تھا عزا. تو ابو جہل نے صحابہ کرام سے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا بت ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، تمہارے پاس تو عزا ہی نہیں ہے. اب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کہا حضور وہ تو ایسا کہہ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا اس کا جواب دو نا. حضور کیا جواب دیں؟ کہو اس سے اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہو اس سے اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا تو اللہ مددگار ہی نہیں ہے. اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. تم لات و منات و عزا پر تکیہ کر کے بیٹھے ہو. اللہ اکبر. اب یہ سبق ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے کہ جس میدان میں جاؤ تو کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے. اللہ خود فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم کیوں کھاتے ہو، کہو اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ، جب تم یہ کہو گے اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تم پر اپنی رحمت کو اتار دے گا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، قربانی کے جانور روکے اپنی جگہ پہنچنے سے، کیونکہ جب حدیبیہ کا موقع تھا تو صحابہ کرام کو روک دیا تھا، قربانی کی جانور اللہ کے رسول نے وہیں پہ ذبح فرما دیے تھے، احرام وہیں اتروا لیا تھا. اور فرمایا کہ کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں جن کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے. اب یہ جو حدیبیہ کا موقع ہوا تھا نا تو صحابہ کرام واپس آ گئے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم حدیبیہ کے موقع پہ تمہیں بھڑوا دیتے نا، لڑوا دیتے، ہوتا کیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو مکے کے اندر مسلمان تھے وہ بے احتیاطی میں وہ بھی تمہارے ہاتھوں سے شہید کر دیے جاتے ہیں. مکے میں تو کئی مسلمان تو تھے نا کہ جو پوشیدہ اپنے ایمان کو رکھے ہوئے تھے، خفیہ اپنے ایمان کو رکھا ہوا تھا. فرمایا اگر اللہ تمہاری ان سے لڑائی کروا دیتا تو وہ جو مومن ہیں جنہیں تم نہیں جانتے انہیں تکلیف پہنچتی. تو اللہ نے اس حکمت کے پیش نظر حدیبیہ سے صحابہ کرام کو بغیر لڑائی کے بغیر جھگڑے کے اللہ نے مدینہ انہیں دوبارہ واپس فرما دیا. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما. فرمایا کہ اگر وہ جدا ہو جاتے تو ہم ضرور ان کافروں کو دردناک عذاب دیتے. فرمایا ہاں اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے نا مکے میں تو وہ مدینے میں ہوتے، پھر ہم تمہارے ہاتھوں سے ان کو ضرور عذاب دلواتے، مگر وہ مسلمان تھے وہاں پر. ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں ایک مقدمہ لایا گیا کہ صحابہ کرام نے دوران جنگ کسی مسلمان کو شہید کر دیا تھا. اب حضور کی بارگاہ جب مقدمہ آیا تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم وہاں رہو؟ اب صحابہ کرام ایک جنگ میں جا رہے ہیں اور تم اہل ایمان ہو کہ وہاں کیوں ہو؟ وہاں سے نکل جاؤ نا. اب انہیں تو معلوم نہیں کہ یہاں اہل ایمان بھی ہیں. فرمایا کہ تمہارے خون کا کوئی فدیہ نہیں، تمہارے خون کا. تو کہا جب مسلمان اور کفر کی لڑائی ہو، بیچ میں کوئی مسلمان ہو وہاں سے غائب ہو جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مسلمانوں کے ہاتھ شہید نہ ہو جاؤ. اللہ اکبر. اللہ رب العزت. اچھا یہاں پر جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک حکایت نقل کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کی برکتیں ملتی ہیں. مکے کے اندر جو مسلمان تھے اللہ نے ان کی وجہ سے اہل مکہ کو مسلمانوں سے جنگ سے بچا لیا، ان کی وجہ سے. تو اعلیٰ حضرت یہاں پر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. فرماتے کہ قبرستان میں ایک قبر کھلی ہوئی تھی، بڑی پرانی قبر تھی. اب لوگوں نے دیکھا کہ وہ کفن بھی ظاہر ہو گیا ہے، میت کا چہرہ بھی ظاہر ہو گیا ہے. تو میت کے چہرے پر گلاب کی جو ٹہنیاں ہیں وہ بل کھائے ہوئے ہیں، اور دو پھول جو ہے وہ میت کے دونوں نتھنوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، دونوں نتھنوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. جب لوگوں نے دیکھا تو کیا کیا، لوگوں نے اس میت کو وہاں سے اٹھایا، کسی دوسرے قبرستان میں جا کے دفن کر دیا. جب دفن کیا تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ اس میت کے اوپر ایک سانپ نے بل کھایا ہوا ہے، اور سانپ اس کے نتھنوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کو ڈسنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے. لوگ بڑے پریشان ایک صاحب کشف بزرگ کے پاس گئے، کہا یہ معاملہ ہے. تو کہا یہ بتاؤ پہلے اس کی تدفین کہاں تھی؟ کہا فلاں جگہ پہ. فرمایا اسے دوبارہ وہیں پہ دفن کرو. فرمایا کہ اصل میں یہ حقدار تو ہے سانپ کا،
یہ حقدار تو ہے سانپ والے عذاب کا، مگر اس کی قبر کسی اللہ کے ولی کی مزار کے پاس بنی ہوئی تھی تو اسے اللہ اس کی برکتیں عطا فرما رہا تھا، تو اللہ اسے اس کی برکتیں عطا فرما رہا تھا۔ تو آج جو ہمارے ہاں لوگ انتخاب کرتے ہیں نا کہ جناب میری قبر فلاں کی قبر کے ساتھ ہو، میری قبر فلاں قبرستان میں ہو یا فلاں مزار کے پاس ہو، اس کی وجہ یہی ہے کہ صاحب مزار کا فیض ملتا ہے، ان قبرستان کے اندر جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا فیض ملتا ہے، تو اس لیے اللہ نیک لوگوں کے صدقے گناہگاروں پر بھی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس کو، پھر دوبارہ ان لوگوں نے اس کو اٹھایا اور وہیں پہ اس کی تدفین فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے جب کافروں نے اپنے دلوں میں آڑ رکھی اور زمانہ جاہلیت کی آڑ پر اڑے رہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور رسول اللہ پر اور ایمان والوں پر پرہیزگاری اتاری، اور اللہ نے انہیں کلمہ حق ان پر لازم فرمایا کہ ڈٹے رہو، ہر حال میں کلمہ حق کہتے رہو، چاہے جائے کہ تمہاری گردنیں کیوں نہ اڑا دی جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ اچھا، سرکار جب حدیبیہ کے مقام پر جانے سے پہلے حضور نے خواب دیکھا تھا۔ حضور نے خواب یہ دیکھا کہ سارے صحابہ ہیں حضور کے ساتھ، اور حضور نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، عمرہ کیا، سعی کی، تو حضور نے صحابہ کرام سے کہا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، تو کہا حضور چلیے پھر اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کو حضور نے اپنے ساتھ لیا اور عمرے کے لیے جب چلے تو اب وہ حدیبیہ کا مارکا جب پیش آیا تو صحابہ کرام کو روک لیا گیا، اب حضور کو واپس آنا پڑا، احرام وہیں اتارنے پڑے، قربانی کے جانوروں کو وہیں ذبح کرنا پڑا۔ تو اب صحابہ کرام نے کہا حضور آپ نے تو کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ہم عمرہ کر رہے ہیں، صفا مروہ پہ سعی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ عمرہ ہم اسی سال ہی کریں گے، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ عمرہ ہم اسی سال ہی کریں گے۔ اگلے سال پھر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو عمرے کی سعادت نصیب فرما دی۔ پھر اگلے سال پھر کس شان سے آئے، اس دفعہ تو انہیں روک لیا گیا نا، پھر اگلے سال حضور 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر آئے، اور پھر وہ دن مسلمانوں کے لیے عظیم فتح مکہ کا دن تھا، وہاں تو 1400 صحابہ کرام تھے۔ اب جب سرکار پلٹ کے آئے تو 10,000 کا لشکر لے کے آئے، تو صحابہ نے رج رج کے طواف بھی کیا اور رج رج کے حجر اسود کو بھی بوسے دیے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال ہی پورا ہوگا۔ اب یہ جو مارکا تھا، اب صحابہ کرام جب دیکھا نا تو کہا حضور یہ تو سارے فیصلے ہمارے خلاف جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا رب کی تقدیر پر تم راضی رہو، اللہ نے جو فیصلہ کیا بڑا خوبصورت فیصلہ کیا، بہترین فیصلہ کیا ہے، تم اس پر راضی رہو۔ جناب عمر بھی آگے حضور یہ حدیبیہ کا فیصلہ کیسا ہوا ہے، تو بالکل مسلمانوں کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ شرائط تھی اگر کوئی مکے سے مسلمان چوری چھپے مدینے آئے گا آپ اس کو دوبارہ مکے بھیجو گے، اور اگر کوئی مدینے میں رہنے والا منافق کافر مشرک ہمارے ہاں آنے آئے گا تو آپ اس کو آنے دو گے۔ جناب عمر حضور یہ کیسی شرائط ہے؟ حضور نے فرمایا عمر تم صبر کرو۔ اب جناب عمر فرماتے پھر میں صدیق اکبر کے پاس گیا، میں نے کہا دیکھو حضور نے کیسا شرائط نامہ منظور کروا لیا ہے، تو صدیق اکبر نے جناب عمر کو وہی جواب دیا جو میرے مدنی آقا نے جواب دیا تھا۔ تو اس لیے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے شان کے برملا اعتراف کیا کرتے تھے، فرماتے جب کبھی میں صدیق اکبر کے پاس جاتا تو مجھے ہو بہو وہی جواب دیتے جو جواب مجھے اللہ کے رسول نے دیا ہوتا، وہی جواب دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں اگلے سال جو ہے وہ عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کا دین تمام دین پر غالب آ جائے۔ قرآن میں اللہ نے کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، دو جگہ ارشاد فرمایا ہے اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ بات ناپسند ہو چاہے مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہو، اور یہ دین مکمل ہو کر رہے گا۔ اللہ ارشاد فرماتے تم ہمارے نور کو پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہو، اللہ اپنے نور کو بھی مکمل کر کے رکھے گا، اس نور کو تم بجھا نہیں سکو گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھ ایمان لائے نا
وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہیں۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کے فضائل اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمائے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہیں۔ جب بدر کا مارکا ہوا حضور نے فرمایا بتاؤ کیا کرنا ہے ان بدر کے قیدیوں کا؟ جناب عمر سب سے پہلے، حضور کاٹیں ان کی گردنیں، ان کی گردنیں کاٹ دیں۔ اتنے سخت جناب عمر جو ہے وہ کافروں پر تھے، اور مومنین پر اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنے نرم اتنے نرم۔ ایک صحابی جو اسلام لائے اور جنہیں زمانہ جاہلیت میں جناب عمر مارا کرتے تھے، جناب خباب تھے، تو انہیں جناب عمر مارا کرتے تھے زمانہ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب اسلام لے آئے تو اس دن وہ کہنے لگے عمر تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ کہا کون سا؟ کہ جب میں نے کلمہ پڑھا تھا آپ مجھے مارا کرتے تھے، میں کلمہ پڑھتا تھا آپ مجھے مارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کرو اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹاؤ، تو کہتے ہیں میں نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو پرانے نشان ابھی بھی باقی تھے، تو جناب عمر میری پیٹھ کو چوما کرتے تھے اور کہتے تھے اے میرے پیارے بھائی وہ دور مجھے نہیں معلوم تھا، میں حضور کے قدموں میں نہیں آیا تھا، مجھے معاف فرما دیجیے، مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ تو آپس میں صحابہ کرام کیسے شیر و شکر تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تراہم رکعا سجدین، اور آپ انہیں دیکھو کہ صحابہ کرام کو کبھی رکوع میں ہوں گے کبھی سجدوں میں ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ تو اللہ کا فضل اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو صحابہ کرام کو بھونکتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، میرے نبی کے غلاموں کے پیشانیوں پر تمہیں سجدوں کے نشان نظر آئیں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ہم نے تو انجیل اور تورات میں بھی اپنے نبی کے صحابہ کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ جب بیت المقدس فتح ہونے کو آیا تو وہ جو پادری تھا اس نے کہا تھا نا کہ جناب عمر کو بلا کر لاؤ، جناب عمر آئے گئے تو اس نے اپنی کتاب میں جناب عمر کی علامات دیکھی، اپنی کتاب میں جناب عمر کی علامات دیکھ کر مسجد اقصی کی چابیاں تھما دی، فرمایا کہ آپ کی علامات ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، آپ اللہ کے برحق خلیفہ ہیں، آج سے یہ چابی آپ کی، ہم بالکل لڑائی سے بیزار ہو چکے ہیں۔ اللہ تو کیا فرمایا مثلہم فی الانجیل، اللہ نے ان کے اوصاف تو تورات و انجیل میں بیان فرمائے۔ اب اللہ رب العزت یہاں پر ایک مثال دیتا ہے صحابہ کرام کی، اسلام کی کیسی خوبصورت مثال دی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کزرع اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع، اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح آپ بیج کو زمین میں ڈالو نا، وہ زمین کو چیرتا ہوا وہ چھوٹا سا تنا، وہ چھوٹی سی پوپل جو ہے وہ باہر نکلتی ہے، پھر اپنے تنوں کو یوں پھیلاتی ہے، پھر وہ اور بڑا ہوتا ہے، پھر وہ اور بڑا ہوتا ہے، پھر وہ تناور درخت بنتا ہے، پھر اس کی وہ شاخیں نکلتی ہیں، پھر لوگوں کو سیراب کرتا ہے، لوگوں کو سایہ دیتا ہے، لوگ اس سے مستفیض ہوتے ہیں۔ یہی مثال اللہ رب العزت نے دین اسلام کے ماننے والوں کی دی ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، کافر تو بڑے غضبناک ہوئے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے یہ مثال دی، اے نبی آپ کی تبلیغ بھی یوں ہی ہے۔ 40 سال تک آپ نے لوگوں کو اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اطوار سے، اپنے شب و روز سے لوگوں کو باخبر کیا، دیکھو میں اللہ کی حجت ہوں، اللہ کی برہان ہوں، اللہ کی دلیل ہوں، میرے شب و روز کو دیکھو۔ 40 سال تک حضور نے اپنا کریکٹر لوگوں کو پیش کیا، اب لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کامل اکمل ترین انسان حضور آپ ہیں، کائنات میں اتنا کامل انسان کوئی نہیں دیکھا۔ 40 سال تک حضور نے اپنے کردار سے لوگوں کو جو ہے وہ متاثر کیا۔ اب سرکار نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا، تو کیا فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے بھائی جو ایمان لائے گا اچھے اعمال کرے گا، منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ انہیں مغفرت اور اجر عظیم سے نوازے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔